کچھ دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ آتے ہی انہوں نے پوچھا مہمانوں نے کھانا کھا لیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کا اکرام کرے۔ مہمان ان کو کھلانا، اس کے پیچھے مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، نہ تو یہ دل کے اندر ہو کہ آج ہم اگر اسے اچھا کھانا کھلائیں گے اور پھر جب ہم ان کے پاس جائیں گے یہ بھی ہمیں اچھا کھانا کھلائیں گے، یا پھر یہ کہ یہ اچھا کھانا کھلانے پر ہمارا شکریہ ادا کریں گے، ہماری تعریف کی جائے گی۔ یہ بات دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا یہ دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیز ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کھانے کے اندر بڑی برکت رکھی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر واقعہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ ان مہمانوں کو کون اپنے گھر لے جاتا ہے اور ان کو کھانا کھلاتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، میں ان کو اپنے گھر لے جاتا ہوں اور میں ان کو کھانا کھلاتا ہوں۔ انہوں نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو بلایا اور کہا مہمانوں کو گھر لے کر جاؤ، کھانا بناؤ اور میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ یہ عشاء کا وقت تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ دیر تک کسی بھی حوالے سے بات کرتے رہے، گفتگو کرتے رہے۔ کچھ دیر ہو گئی، گھر میں کھانا تیار ہو گیا اور مہمانوں سے کہا گیا کھانا تیار ہے، آپ کھانا کھا لیں۔ لیکن مہمانوں نے کہا کہ ہم تو اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک ہمارے میزبان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آتے۔ وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر انہوں نے کافی اصرار کیا کہ آپ کھانا کھا لو، لیکن انہوں نے قسم اٹھا لی کہ جب تک ابو بکر نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ عبد الرحمن دل میں ڈر رہے تھے کہ ابا جان آئیں گے، جب ان کو پتہ چلے گا کہ مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا، اتنی دیر ہو گئی ہے، تو وہ میری ڈانٹ ڈپٹ کریں گے کہ ابھی تک بھی آپ لوگوں نے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ کچھ دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ آتے ہی انہوں نے پوچھا مہمانوں نے کھانا کھا لیا؟ بتایا گیا کہ مہمانوں نے تو کہا ہے کہ جب تک ابو بکر نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ پھر وہی ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اچھی خاصی ڈانٹ ڈپٹ کی۔ بالآخر مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھا چکے لیکن اس کے باوجود کھانا ویسے کا ویسا۔ رات گزر گئی۔ صبح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے برکت تھی کہ مہمان سیر ہو کر کھانا کھا چکے لیکن اس کے باوجود کھانے میں کوئی کمی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اصل چیز اس کے پیچھے وہ اللہ کی رضا تھی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مہمان نوازی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کھانے کے اندر یہ برکت کی، کھانا کھانے کے باوجود بھی اس کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ مہمانوں کو کھانا جو ہے اس مقصد کے لیے کھلایا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، تو پھر اللہ کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں ہیں۔